السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 11 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ عالیہ بیگم نے پلور شاہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو بیٹا، کیسی گزری رات؟ کچھ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں آنٹی، بہت اچھی گزری رات اور میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، عالیہ بیگم نے کہا۔ آنٹی آپ اتنا جلدی کیوں اٹھ گئی ہیں؟ پلور شاہ نے پوچھا۔ بیٹا ناشتہ بنوانا ہے بچوں کا اور ابھی کک بھی آ جائیں گے۔ اوکے کوئی کام میرے کرنے کا؟ پلور شاہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جا کر ریسٹ کر لو۔ تو پلور شاہ اوپر کے پورشن میں بڑھ گئی اور جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ 7 بجے وارڈن کی آواز پر اٹھی۔ آنکھ نہیں کھل رہی تھی، بہت مشکل سے کھولی اور فریش ہونے لگ گئی اور نیچے آ گئی۔ سب بچے ناشتے پر پہنچ چکے تھے۔ وارڈن نے اسے 5 منٹ میں آنے کا کہا۔ وہ جب نیچے پہنچی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کر اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ گئی اور ایسے ہی سب پر نظر گھمائی تو اسے زوار اپنی طرف دیکھتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہوا بیٹا، کل رات آپ سوئی نہیں تھی کیا جو اب تک سو رہی تھی؟ زوار نے اچانک پوچھا تو پلور شاہ گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھال کر بولی، سر شاید نئی جگہ تھی اس لیے سو نہیں سکی۔ پلور شاہ نے کہا، لیکن میں نے سنا ہے قبائلی لوگ خانے بدوش ہوتے ہیں، انہیں تو زمین پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ نرمین نے کہا، ہم قبائلی لوگ ہیں لیکن کبھی گھر سے باہر نہیں سوئے۔ پلور شاہ نے کہا، چپ کر کے ناشتہ کرو اور ہم نے 15 منٹ میں روانہ ہونا ہے، زوار نے سب کو کہا۔ اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ مری کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر خوب سارا فن کیا۔ پورا دن وہ لوگ مری کی گلیوں اور مختلف بازاروں میں گھومتے رہے اور شام ہوتے ہی زوار کے کاٹیج میں آ گئے۔ سر یہ آپ کا گھر ہے؟ ایک جونیئر نے پوچھا۔ زوار نے کہا۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا۔ کچھ لڑکیاں فون پر بیزی ہو گئی اور کچھ بہت تکی تھیں۔ وہ سونے چلی گئی اور 5 سے 6 آگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ زوار اپنے روم میں چلا گیا تو باقی بھی چلی گئی۔ رات کو 12 بجے بہت خاموشی سے پلور شاہ وہاں سے نکلی اور باہر آ کر لانچ میں بیٹھ گئی اور زوار کو میسج کیا۔ سر۔ تھوڑی دیر بعد زوار کی رپلائی آیا، جی سر کی جان، آپ پلیز باہر آ جائیں، میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تم میرے روم میں آ جاؤ، زوار نے کہا۔ اوکے سر کہہ کر پلور شاہ زوار کے روم میں آ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، پلور شاہ زوار کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ کیا مجھے مس کر رہی تھی؟ زوار نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، پلور شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس ٹرپ کے بعد تمہارے والد سے بات کروں گا اور پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، زوار نے پلور شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سر ابھی صرف ہم نکاح کریں گے، شادی میٹرک کے بعد، پلور شاہ جلدی سے بولی۔ اوکے میری جان، لیکن نکاح کے بعد رہو گی میرے ساتھ، زوار نے کہا۔ سر سب کیا سوچیں گے؟ پلور شاہ جلدی سے بولی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا میری جان، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، زوار نے کہا۔ اچھا، پلور شاہ نے کہا، اور وہ پوری رات ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور 3 بجے پلور شاہ کو زوار کے بازو پر نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئی تو زوار باہر نکل آیا اور 6 بجے پلور شاہ کو اٹھا کر باہر بھیج دیا تو پلور شاہ آ کر سین میں بینچ پر بیٹھ گئی اور وہیں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسٹوڈنٹ نیچے آئی اور اسے بینچ پر سوئے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ وارڈن نے غصے سے پوچھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پر بے ڈھنگے انداز میں سو جاؤ، وارڈن نے غصے سے کہا۔ میم تمیز سے بات کریں اور میرے باپ تک مت جائیں ورنہ میں لحاظ بھول جاؤں گی، پلور شاہ نے غصے سے کہا۔ تم 2 ٹکے کی عورت میرے ساتھ زبان چلاؤ گی؟ میں نے اب تک زبان نہیں چلائی۔ آپ مجبور مت کریں کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاؤں، پلور شاہ نے غصے سے کہا۔ وارڈن نے ہاتھ بلند کیا لیکن وہ راستے میں ہی رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زوار نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کبھی غلطی نہ کرنا میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ہاتھ لگانے کی، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاسٹل میں لڑکیاں آپ کے حوالے ہیں، آپ ان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کبھی کوئی مسئلہ بنے مجھے بتانا، میرے کسی بچی پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔
اور میں اپنے انسٹیٹیوٹ کی کسی ٹیچر کو بھی اجازت نہیں دیتا وہ بچوں پر ہاتھ اٹھائے۔ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ زوار نے وارڈن کا ہاتھ جھٹکا۔ پلوشا آپ ٹھیک ہو؟ زوار نے پلوشا سے پوچھا۔ جی سر میں ٹھیک ہوں، اور سوری سر مجھے اندر گھٹن ہو رہی تھی باہر آ گئی، پلوشا نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، اور زوار مڑ کر اندر آ گیا اور وارڈن نے غصے سے پلوشا کی طرف دیکھا اور پلوشا فریش ہونے چلی گئی۔ حال جنت اب پڑھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ جانا شروع ہو گئی۔ اس کا وہاں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ زوار اس سے بیزار تھا۔ وہ گھر تب آتا تھا جب جنت سوئی ہوئی ہوتی اور صبح لیٹ اٹھتا تھا۔ جنت نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ چیف جسٹس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے بہت فالورز تھے۔ آج جنت نے سوچا ہوا تھا وہ زوار سے بات کرے گی، اور ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے تب زوار کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اب تک آپ کہاں تھے؟ جنت نے غصے سے پوچھا۔ کس حیثیت سے پوچھ رہی ہو؟ زوار نے اسی ٹون میں جواب دیا۔ میں بیوی ہوں تمہاری، مت بھولنا، اور مجھے کوئی نارمل لڑکی نہ سمجھنا، جنت نے غصے سے کہا۔ آپ کو یاد آ گیا کہ آپ میری بیوی ہیں؟ چلیے بیویوں والے کچھ فرائض تو پورے کر دیں۔ زوار شاہ، نہ میں آپ سے اپنے حقوق لوں گی اور نہ آپ مجھ سے اپنے، جنت نے غصے سے کہا۔ تم نہیں لینا چاہتی نہ لو، لیکن میں اپنے حقوق چھوڑوں گا نہیں، زوار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ زوار شاہ، میں ایک شرط پر آپ کو حقوق دوں گی، اگر آپ پھر سے وہ کڈنیپر والا روپ دہرائیں گے، جنت نے جلدی سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، زوار نے کہا۔ کھانا کھا لیا؟ زوار نے جنت سے پوچھا۔ ہاں جی، جنت نے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلو روم میں چلیں، زوار نے جنت سے کہا۔ آپ مانتے ہیں کیا میں خوبصورت ہوں؟ جنت زوار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت، زوار نے جواب دیا۔ کیا ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو؟ جنت نے اس سے پوچھا۔ نہیں، 2 عورتوں کی جوتی کے برابر بھی نہیں، زوار شاہ نے کہا۔ کون ہے وہ 2؟ جنت نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ ایک میری ماں اور دوسری وہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، زوار نے غصے سے جواب دیا اور روم میں چلا گیا، اور جنت رونے لگ گئی۔ شاید پریگننسی کی وجہ سے اس کے موڈ سوئنگز بدلتے رہتے تھے۔ اب اس کا دل توجہ مانگتا تھا لیکن کوئی اسے توجہ نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ زوار نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا اور اپنی ڈائری نکالی اور وہاں سے پلوشا کی تصویر دیکھنے لگ گیا۔ اور اسے نہیں پتا تھا اس کے چہرے پر آنسو رواں تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں انصاف دلا دیا ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں، شاید میرا ضمیر زندہ ہے، جس کی وجہ سے میں اس عورت کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ وہ تمہارے قاتل کی بہن ہے، لیکن یار میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ پوری رات زوار نے جاگ کر گزاری اور جنت نے روتے ہوئے گزاری۔ صبح جب زوار اسٹڈی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا جنت بیڈ کے سرے سے ٹیک لگا کر رو رہی تھی۔ تو زوار اس کے قریب آ گیا۔ ابھی میں مرا نہیں ہوں کہ اتنا رو رہی ہو، زوار نے کہا۔ جنت نے اپنی لال آنکھیں اوپر اٹھائی اور زوار شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بے اختیار دیکھنے لگ گیا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ یہ آنکھیں کسی کا بھی قتل کر سکتی ہے۔ وہ پوری رات بیٹھ کر انہیں دیکھ سکتا تھا۔